اب ہم اپنے مائع ناز مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پیس کانفرنس کا 8واں دن ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات میں اردو یا ہندی میں کہوں۔ چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کو آغاز کرنے کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی بات پہنچائے، اور جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے متعلق ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انتہا کوشش کرے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جو آیت کی تلاوت کی میں نے تقریر کے شروع میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن۔ سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے اور بہترین طریقے کے ساتھ۔ دعویٰ کرنا، غیروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا زیادہ ملتی ہے، کامیابی زیادہ ملتی ہے، کچھ طریقے میں کم ملتی ہے۔ اکثر مسلمان جب غیروں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں 100 اچھی چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ماننے کے باوجود وہ غیر مسلم، اس کے دماغ میں یہ رہیں گا یہ ساری چیزیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے دین کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، یہ وہی دین اسلام ہے جو خواتین کو ذلیل کرتا ہے پردے میں رکھ کے۔ یہ چند سوالات، یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلمان کو اسلام کی اچھائیوں کو پہچاننے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلمان سے ملتا ہوں، میرا سب سے پہلا سوال اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کے نظریے میں، چاہے آپ کا علم اسلام کے بارے میں صحیح یا غلط ہے، آپ کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں کیا برائی ہے؟ اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں، آئی میک ہم کمفرٹیبل۔ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے، جو بھی وہ سمجھتے ہیں غلط ہے، وہ بنا جھجک مجھ سے کہہ سکتا ہے۔ اور جب میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں، اکثر یہ غیر مسلمان 3 یا 4 سوالات پوچھتے ہیں، اور جو تجربہ مجھے ہے تقریباً 20 سال دعوتی میدان میں، میرے نظریے میں یہ غیر مسلمانوں کو 20 عام سوالات ہے اسلام کے بارے میں، 20 عام غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں، اور جب
وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتے ہیں، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے اندر سے ہوتے ہیں، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہوتے ہیں۔ یہ 20 غلط فہمیاں یا عام سوالات غیر مسلمان کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں پیغام پھیلا رہا ہے، جس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ 20 غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل نیوز پیپرز، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، ٹیلی ویژن چینلز، یہ ساری انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اور آج جو یہ 20 غلط فہمیاں ہیں غیر مسلمان کے ذہن میں، 25 یا 50 سال پہلے یہ کچھ دوسرے تھے۔ 25 یا 50 سال بعد ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمیاں بدل جائیں گی۔ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے، اس طریقے سے یہ غلط فہمیاں غیر مسلمان کے دماغ میں آتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے میں نے دنیا کے کئی ممالک میں تقریر کی ہے اور سوال کا جواب دیا ہے۔ میرے ایکسپیرینس میں، میرے تجربے میں، یہ 20 غلط فہمیاں یا سوال سارے دنیا بھر میں وہی ہے، چاہے آپ امریکہ میں جاؤ، کینیڈا جاؤ، یو کے جاؤ، سنگاپور جاؤ، ملیشیا جاؤ، سعودی جاؤ، انڈیا، یہ ساری غلط فہمیاں جو غیر مسلمان کے ذہن میں ہیں یہ وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماحول کے ذریعے 1 یا 2 اور غلط فہمیاں اس کے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ 20 اہم غلط فہمیاں وہی ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ 20 غلط فہمیوں کے جواب کو یاد کر کے غیروں تک پہنچاتا ہے، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، غیر مسلمان کی مذہبی کتابیں کے حوالے کے ساتھ، چاہے وہ بائبل ہو، ویدا ہو، بھگوت گیتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ غیر مسلمان اسلام قبول کرے یا نہیں، کم از کم اس کے دل میں جو اسلام سے نفرت ہے، انشاءاللہ وہ تو کم از کم دور ہو جائیں گی۔ وہ اسلام کو اور بہتر طریقے سمجھ سکیں گا۔ اور یہ 20 جوابات جو ہے، وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے 20 سوالات کے جواب دے سکوں۔ اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے 10 سوالات کا جواب دیتا تھا، لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اردو میں ہوں، کئی بار میں نے پہلے 10 غلط فہمیوں کا جواب دے چکا ہوں، جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ وہ آخری 10 سوالات کا جواب دوں، اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ آخری 10 سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے 10 غلط فہمیاں یا سوال آپ کے سامنے کم از کم پیش کروں، اور پھر میں آخری 10 کا جواب دوں گا۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے، اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے لفظ جہاد۔ دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ تیسری غلط فہمی، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ چوتھی غلط فہمی، یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن، جو آخری نشست میں میری تقریر ہے،
جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا۔ پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے۔ آٹھویں اہم غلط فہمی ہے، مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں۔ نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، میں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے ذبیحہ کیوں کرتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے؟ 10ویں غلط فہمی، غیر مسلمان یہ کہتے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومنز رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا۔ 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے، اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے، لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وی پرے ان کانگریگیشن۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ۔ تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا، اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جغرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان۔ الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جغرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے، کعبہ از ان دا سینٹر۔ اسی لیے
जिधर भी आप दुनिया में हैं, अगर आप नॉर्थ में हैं दुनिया में रह रहे तो आप साउथ की तरफ नमाज पढ़ेंगे, अब अगर आप साउथ पे रह रहे तो नॉर्थ की तरफ नमाज पढ़ेंगे, ईस्ट में है तो वेस्ट, वेस्ट में है तो ईस्ट में, जिधर भी आप हैं हम मुसलमान काबा की तरफ हमारा रुख करके नमाज पढ़ते हैं। और जब मुसलमान हज या उम्रा के लिए मक्का जाते हैं, हम काबे का तवाफ करते हैं, वी सर्कमएम्बुलेट राउंड द काबा। लोग सोचते होंगे ये काबा का तवाफ क्यों करते हैं, काबा के इर्द गिर्द चक्कर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। लेकिन अगर मैं मंतिक से सोचूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि हर दायरे का एक ही महवर है, एवरी सर्किल हैज गॉट वन सेंटर, हर सर्किल का एक सेंटर है। जब हम काबे के गोल तवाफ करते हैं, हम ये शहादा दे रहे हैं कि अल्लाह एक है। हमारे दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका कौल गैर मुसलमानों के लिए काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हम काबे की इबादत नहीं करते। लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 किताबुल हज चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 675 हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो काले पत्थर को देख के कहते हैं, हजर अस्वद को देख के कहते हैं कि ये पत्थर ना ही मुझे कुछ फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना ही मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैंने मेरे रसूल को इस पत्थर को चूमते हुए देखा, इसीलिए मैं इसे चूम रहा हूँ। ये उनका कौल, ये कहना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कि ये काला पत्थर ना फ़ायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान, काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि हम इस काले पत्थर की इबादत नहीं करते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई साहबा काबे पे चढ़ के आज़ान देते थे। कोई भी इंसान जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी भी नहीं खड़ा होगा। ये साबित होता है कि हम काबे की इबादत नहीं करते, काबा हमारे लिए किबला है, वो एक दिशा है। 12वां आम सवाल जो गैर मुसलमान इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं वो ये है कि इस्लाम सारी इंसानियत के लिए है, सारे इंसानों का मज़हब है, तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना जाने की? अगर ये दीन, अगर ये मज़हब सारे इंसानों के लिए है तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों जाने की इजाज़त है मक्का और मदीना में? इसका जवाब है कि हर मुल्क में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो प्रोहिबिटेड होते हैं, जिसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं। मिसाल के तौर पे कुछ इलाके होते हैं जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मतलब सिर्फ मिलिट्री के लोग वहाँ जा सकते हैं। वो लोग जो देश की हिफाजत करने के लिए जान देने को तैयार है, सिर्फ वो लोग को उस इलाके में जाने की इजाज़त है। हालांकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इस देश, इस मुल्क का नागरिक हूँ, मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाना है। मैं सिटीजन हूँ इंडिया का नागरिक हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन कैंटोनमेंट एरिया में जाने की इजाज़त नहीं है। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। इस कैंटोनमेंट एरिया में मक्का और मदीना में सिर्फ वो इंसान जा सकते हैं जो इस्लाम की हिफाजत करने के लिए जान देने को तैयार है। और एक वजह है, जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं अपने देश को छोड़ के, उस मुल्क का वीज़ा लेना ज़रूरी है। और हर मुल्क के कोई ना कोई शराइत होते हैं वीज़ा देने के लिए। मिसाल के तौर पे जब मैं सिंगापुर गया था कई साल पहले, और अभी चंद महीने पहले गया था, सिंगापुर के इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो सजाए मौत। मैं ये नहीं कह सकता हूँ सजाए मौत बहुत गलत सजा है, मैं इसमें नहीं मानता हूँ। अगर नहीं मानते तो आप सिंगापुर में नहीं जा सकते।
اگر سنگاپور میں جانا ہے، ایک شرط ان کی ہے باقی شرطوں میں کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت. آپ کو پسند ہے تو جائیے، نہیں تو مت جائیے. ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے، اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے. اور سب سے اہم شرط مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں. اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے، یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا ویزا ملنے کے لیے. 13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں. اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک، اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے. یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہے. اگر آپ بائبل پڑھیں گے جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Book of Leviticus میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں، it chews not its cuds، وہ آپ کے لیے غلیظ ہے. آپ اس کا گوشت مت کھاؤ، اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز، اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ. یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it has cloven foot it chews not the cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے غلیظ ہے. نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں. کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صرف بائبل میں ہی نہیں، جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں کہ ایک برہمن ہے، ٹوائس بورن، ایک برہمن ہے، وہ کبھی بھی مشروم، سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا. اس کے آگے لکھا ہے ان وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے، جس کے معنی سور کا گوشت، آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو. قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے منطق کے ذریعے، لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے، سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ پن ورم، راؤنڈ ورم، ہک ورم، کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے. اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے، جو بیماری ہے،
وہ ٹینیا سولیم جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم. اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے, 20 سے 30 فیٹ, اور ماتریا میں رہتا ہے. اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اگر دماغ میں جائیں گے, برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج. آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں, دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہیں تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے, اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلروسس ہو سکتا ہے, ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی. اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپر ٹینشن ہے, ٹینشن کی بیماری ہے, خون میں ہائپر ٹینشن. اور اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے. سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے, اور ہم بھی جانتے ہیں, اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے. مثال کے طور پہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں, جس طریقے سے ماڈرن سٹیز میں ٹوائلٹ ہے, بیت الخلاء ہے, اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہے. اور جب لوگ گاؤں میں اوپن گراؤنڈ میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں, آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے, لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے, جو کنٹری ترقی کر چکی ہے, مثال کے طور پہ آسٹریلیا, وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں سٹائے, ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے. ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے کیا دیکھنے کے لیے کب غلاظت کرتا کب اٹھائیں گے آپ, وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے. فی نفسی بائی نیچر سور گلیز جانور ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے. وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ ایک واحد جانور ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے, آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے. اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹریز جائیں گے تو اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز, اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائفز. سواپنگ آف وائفز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا. 14واں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے, شراب اسلام میں حرام کیوں ہے؟ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, انما الخمر والمیسر, بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا, والانصاب والازلام, پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے, شیطان کے ہتھیار ہے. فاجتنبوه لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. قرآن مجید میں خمر, نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے. یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پرووربز چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں, wine is a mocker, whoever has it is deceived. جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے,
اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو۔ نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے، ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 235، اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص، وہ انسان جو چوری کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے، یہ لوگ گناہگار ہیں۔ اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 238 میں منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 238 کہ یہ لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، آپ ان سے بات بھی مت کرو، آپ ان کے ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ، اور ان لوگوں کے ساتھ شادی بھی مت کرو، اور ان کو دیش سے بے دخل کرو۔ اور کئی شلوکاز ہے ہندو مذہبی کتابوں میں جس میں لکھا ہے شراب پینا منع ہے۔ شراب پینا منع ہے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 94، منوسمرتی چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 55، منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225، منوسمرتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 47 to 50، اور رگ وید بک نمبر 8 ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 12 میں، اور رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 21 اور شلوکا نمبر 14۔ ان حوالات اگر آپ پڑھیں گے، ان سارے حوالات میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں، دماغ میں، ان دا برین دیر از اے انہیبیٹری سینٹر۔ انہیبیٹری سینٹر کا مطلب یہ سینٹر آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ سینٹر کہیں گا یہاں مت کرو، بیت الخلاء میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ۔ جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا تو انہیبیٹری سینٹر کہیں گا کہ غلط بات مت کرو، تمیز کے ساتھ بات کرو۔ جب آپ شراب پیتے ہیں، یہ انہیبیٹری سینٹر از انہیبیٹڈ، یہ انہیبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دھت ہے، وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں، وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتے۔ اور آج کی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں، یہ امریکن اسٹیٹسٹکس میں ہے، اکثر بلاತ್ಕಾರ کرنے والا یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک اکثر نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ آج کی امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ 8% امریکنز انسیسٹ کرتے ہیں۔ انسیسٹ مطلب اپنے رشتہ دار، قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا، یعنی ہر 12 امریکن کو آپ ملیں گے، امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اس نے اپنے قریب رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا ہے، چاہے باپ بیٹی کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، اسے کہتے ہیں انسیسٹ۔ اور یہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ اکثر یہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے مجھے نشہ نہیں آتا ہے، آئی ایم اے سوشل ڈرنکر، میں اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتا ہوں۔ نشے میں دھت ہونا حرام ہے، لیکن میں سوشل ڈرنکر ہوں، ایک پیک صرف مارتا ہوں بس، اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ آپ جب بھی شرابی کو ملیں گے اور اس کا انٹرویو لیں گے، کوئی بھی شرابی یہ نہیں کہیں گا کہ میں شراب پینا شروع کیا شرابی بننے کے لیے۔ وہ ہمیشہ سوشل ڈرنکر جیسا شروع کیا اور چند مہینے بعد یا چند سال بعد ہو جاتا ہے الکوہلک۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی سوشل ڈرنکر سے ملو جو 1 سے زیادہ سال سے پی رہا ہے شراب، اور اس کا انٹرویو لو اور اس سے پوچھو کہ کم از کم ایک بار تم نشے کی حالت میں تھے کیا؟ نہیں، کم از کم ایک بار تو نشے کی حالت میں ہوں گے۔
اور اسے قبول کرنا پڑے گا. اور اس ایک بار جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس وقت اگر کچھ غلط کام کرتے ہیں, اگر زنا کرتے ہیں, اگر بلاತ್کار کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کر سکیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لکھا ہے اپنے ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3371 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, شراب سارے گناہ کی جڑ ہے. It is the mother of all evils and it is the most evil of all evils. مطلب سارے گناہ کی, سارے غلط کام کی جڑ وہ ہے شراب, mother of all evils. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3392 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشہ کرتی ہے, وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے. Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3380 میں 3380 میں اللہ سبحانہ و تعالی 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے. وہ لوگ جو شراب کے قریب ہے, وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں, وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے, ڈسٹل کی جاتی ہے, وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں, وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے, وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں, وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں, وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں, اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے. یہ سارے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے, یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی لعنت فرماتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں, اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں, نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب. شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں. مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں, لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا. سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے, اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دا ایسوفیگس, کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک, کینسر آف دا باؤل, کینسر آف دا لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ایسوفیجائٹس, گیسٹرائٹس, پینکریٹائٹس, ہیپاٹائٹس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھی, ہائپر ٹینشن, انجائنا, ایتھروسکلوسس, ہارٹ اٹیک. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس, ایپوپلیکسی, فٹس, پیرالسس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی, کارٹیکل ایٹروفی, سیریبرل ایٹروفی. کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم. اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں, کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈوکرینل ڈیز آرڈرز ہو سکتے ہیں. اینڈوکرینل ڈیز آرڈرز مثال کے طور پہ ہائپرتھائرائڈزم, مکس ایڈیما. شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں, مائکروسائٹک انیمیا, ہو سکتا ہے زیس سنڈروم. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیز آرڈرز, تھرومبوسائٹوپینیا. اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میٹرونیڈیزول جسے کہتے ہیں فلاجل, اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی
جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی وہ طاقت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایمفیسیما, پلمونری ٹیوبرکلوسس, لنگ ایبسس. اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے, اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپھڑے میں جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, لنگ ایبسس اینڈ ایمفیسیما. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں, اگر عورت پیتی ہے شراب, شی از مور پرون ٹو دیز ڈیزیزز. یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے. اور ایک اہم بیماری, اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے, ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم. آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی سکن ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, کئی سکن ڈس آرڈرز. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے, اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا, ہو سکتا ہے پیرونیکیا, اینگیلوسٹومیٹائٹس. صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے. وقت کے تقاضے کی وجہ سے صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں, جو میرے دوست کہتے ہیں, میڈیکل دوست, میڈیکل کلیگز. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم, یہ جو شراب ہے, جو آدمی شرابی ہے وہ ایک بیمار آدمی ہے. الکوہولزم از ناٹ این ایڈکشن, اٹ از اے ڈیزیز. جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے. وہ ڈاکٹرز یہ نہیں کہتے اسے ایک بری لت لگی ہے, کہتے بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے, اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے. اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں, میگزین میں, ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ. یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں. یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. 15ویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے متعلق, وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے, اسی لیے گواہ دینے کے وقت 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اسی لیے اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو کئی جگہ 5 یا 6 جگہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں. صرف ایک جگہ, صرف ایک ہی آیت میں اشارہ ہے کہ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, اور وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282, چیپٹر 2 ورس نمبر 282. اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن مجید کے سب سے لمبا سورہ ہے, اور اس میں سب سے لمبی آیت ہے 282. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو, جب بھی آپ آپس میں کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں ایک مقرر وقت کے لیے, آپ اس کو لکھ لو, اور آپ میں سے 2 مرد کی گواہی لو. اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورت, تاکہ ایک اگر غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اکثر آپ اردو ترجمے میں یا انگریزی ترجمے میں پائیں گے ترجمہ, اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے. یہ ترجمہ غلط ہے. عربی لفظ تزیل, تزیل کا مطلب غلطی کرنا. اگر کوئی عورت غلطی کرے, ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی معاشی ذمہ داری ہے، all the financial aspect is laid on the shoulders of the man. جتنی معاشی ذمہ داری اسلام میں ہیں وہ مردوں کے کندھوں پہ ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. عورتوں کو ایک بھی پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں اپنے زندگی کو بسر کرنے کے لیے، ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں. اور عورت کے شادی کے پہلے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے مرد اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ساری معاشی ذمہ داری کا خیال رکھے. کپڑا پہننا، رہنا، روٹی، کپڑا، مکان، سب کچھ. خاتون کو جینے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں. اور کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اسی لیے اسلام میں معاشی فائنینشیل اسپیکٹس میں مرد زیادہ بہتر ہے. فائنینشلی a man is more well aware as compared to a lady. معاشی معاملات میں کیونکہ مرد کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اسی لیے معاشی چیزوں میں مرد کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے اور بہتر ہے. اسی لیے ایک مرد کی گواہی 2 خواتین کے برابر ہے. میں آپ کو مثال دوں گا تو کہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میجر آپریشن کرنا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 اچھے سرجن کی رائے لو. اگر آپ کو 2 سرجن نہیں ملتے تو 1 سرجن اور 2 MBBS ڈاکٹر. اسی طریقے سے اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے، دل کی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 کارڈیولوجسٹ، 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ. اگر آپ کو ہارٹ کی سرجری کرنا ہے تو 2 کارڈیو سرجن کو دکھاؤ جو دل کا سرجن ہے. اگر 2 کارڈیو سرجن نہیں ملتے تو 1 کارڈیو سرجن اور 2 جنرل سرجن. کیونکہ کارڈیو سرجن دل کے سرجن کو جو معلومات ہے دل کے بارے میں وہ عام سرجن سے زیادہ ہے. آپ 2 جنرل سرجن سے لے کے دل کی اگر سرجری کریں گے تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے. آپ 4 سرجن سے بھی نہیں کر سکتے، کم از کم 1 کارڈیو سرجن تو ضروری ہے. اسی طریقے سے ہمیشہ 2 خواتین 1 مرد کے برابر نہیں ہیں. 1 مرد ہونا ضروری ہے. 2 مرد کی گواہی یا 1 مرد اور 2 خواتین. آپ یہ کہیں گے کہ میں 4 خواتین کی گواہی لوں گا تو قرآن مجید میں یہ صحیح نہیں. اگر 2 ہمیشہ 1 کے برابر ہے تو 2 مرد کے بدلے 4 خواتین بھی چل سکتی نہیں. قرآن میں لکھا ہے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 خواتین. تو جس طریقے سے ہارٹ سرجری کے لیے 2 ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا کم از کم 1 ہارٹ اسپیشلسٹ اور 2 جنرل ڈاکٹر، اسی طریقے سے معاشی معاملات میں گواہی 2 مرد کی بہتر ہے. 2 مرد نہ مل سکے تو 1 مرد اور 2 عورت، تاکہ ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اور قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 سے 108 میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وصیت لکھو. وراثت کے بارے میں، میراث کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں اپنی وصیت لکھو، اور 2 عدل والے گواہ لو. اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو 2 جسٹ اچھے گواہ لو. اس میں یہی نہیں لکھا ہے مرد یا عورت. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پہ حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے، اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے، اس کو کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص عورت کی عزت کے بارے میں غلط چیز کہتا ہے اسے کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے. اس میں یہی نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی، صرف
معاشی حالات میں. اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت برابر ہے. وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 10 تک کے، جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے. اسے 4 بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. اور 5ویں بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس کے فوراً بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے وہ بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور 4 بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اللہ کو گواہ مان کے. اور 5ویں بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالت میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے. اور کچھ فقہا کہتے کہ مرڈر کے معاملات میں، قتل کے معاملات میں، کیونکہ عورت کا ذہن ذرا ان مرڈر کے معاملات میں کمزور ہے، اسی لیے ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے. لیکن عام طور پہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. اور کئی بار جس طریقے سے معاشی معاملات میں، فائنینشیل ٹرانزیکشن میں مرد کی گواہی بہتر ہے، اسی طریقے سے کئی معاملات میں صرف خواتین کی گواہی لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کا غسل دیا جاتا ہے، اس وقت صرف عورت کی گواہی لی جا سکتی ہے، مرد کی گواہی اس وقت نہیں لی جا سکتی. اور ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور صحیح حدیث پر. اور آپ جانتے ہوں گے ہزاروں حدیث ہے جس کے اہم راوی کئی بار خاتون ہیں. اور ایک اچھی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کے ذریعے 2210 احادیث انہوں نے اکیلے روایت کی. اور ان کے راوی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایک عورت ہے، ام المومنین، وہ خاتون تھی. یہ ہمارے دین کا بنیاد ہے، اس میں ایک ہی گواہ ہے. روایت ہوتی ہے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، پھر وہ کہتی ہے دوسری کسی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، لیکن گواہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک خاتون تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پہ اسلام میں ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے.